بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ان ہستیوں کے بارے میں جن کے ذکر کو زمین و آسمان کی زینت بنایا گیا ہے، جن کا ذکر نہ صرف ہم کرتے ہیں بلکہ خود اللہ تعالی نے ان کے فضائل کا ذکر کیا ہے۔ آج ہم ذکر کریں گے اہل بیت میں سے ایک پاکیزہ اور طاہر ہستی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، وہ ہستی جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا ٹکڑا تھی، جنہیں آپ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو انہیں تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، اور جو انہیں خوش کرے وہ مجھے خوش کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پاکیزہ سیرت کے چند اہم پہلو، ان کے عظیم واقعات اور وہ سبق جو ہم ان کی زندگی سے حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم ایسی مزید معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیوز آپ تک پہنچا سکیں۔ پہلا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی محبت، قربانی اور صبر کا عملی نمونہ تھی۔ ایک بار حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے انار کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت حضرت علی کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے، لیکن اپنی اہلیہ کی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ بازار گئے۔ انہوں نے قرض لے کر انار خریدا اور خوشی خوشی گھر لوٹ رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے ایک بیمار فقیر کو دیکھا جو انار کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ حضرت علی نے فوراً اپنی خریدی ہوئی انار اس فقیر کو دے دی اور خالی ہاتھ گھر لوٹ آئے۔ جب گھر پہنچے تو حضرت فاطمہ نے پوچھا انار کہاں ہے؟ حضرت علی نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، علی جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ اسے بڑھ کر واپس کرتا ہے۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی اور جب دروازہ کھلا تو باہر ایک ٹوکری رکھی ہوئی تھی جس میں جنت کے انار تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے اخلاص اور قربانی کا انعام تھا۔ کیا آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا؟ اگر ہاں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ایسی ایمان افروز کہانیاں سن سکیں۔ دوسرا واقعہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں کئی ایسے مواقع آئے جب ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا۔ ایک بار حضرت فاطمہ کے گھر 3 دن تک کچھ نہ کھانے کی نوبت آئی۔ حضرت حسن اور حسین علیہ السلام بھوک کی شدت سے رونے لگے۔ حضرت فاطمہ نے ان بچوں کو تسلی دی اور خود صبر کا مظاہرہ کیا۔ اسی رات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گھر آئے اور جب انہوں نے صورتحال دیکھی تو فوراً دعا کی۔ اگلی صبح کسی نے دروازے پر دستک دی اور بہت سا کھانا اور رزق موجود تھا۔ یہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ اللہ اپنے صابر بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ کیا آپ بھی مشکل وقت میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے سبق حاصل کریں۔ تیسرا واقعہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حد خدمت کیا کرتی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ میں ظلم و ستم ہوتا تو حضرت فاطمہ اپنے والد کی مرہم پٹی کرتی۔ ایک بار جب کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اجڑی ڈال دی تو حضرت فاطمہ نے دوڑ کر اسی گندگی کو صاف کیا اور اپنے والد کو تسلی دی۔
آپ کی اس محبت اور خدمت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا پاک ایک عظیم خاتون تھی۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت حسرت بھری حالت میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، اے بنت رسول، میں 3 دن سے بھوکھی ہوں، براہ کرم مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اے اماں، آپ 3 دن سے بھوکی ہیں اور میں نے 7 دن سے روٹی کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ ابھی میرے پاس 4 مٹھی جو آئے ہیں، آپ بیٹھے، میں انہیں پیس کر آپ کے لیے روٹی بنا دیتی ہوں۔ حضرت فاطمہ نے چکی پیس کر آٹا بنایا اور اس میں سے روٹیاں تیار کر کے بوڑھی عورت کو دے دی، لیکن خود کے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ بوڑھی عورت نے کہا، اے بنت رسول، آپ بھی تو بھوکی ہیں، آپ نے بھی تو کچھ نہیں کھایا، اپنے لیے کچھ رکھ لیتی۔ حضرت فاطمہ نے جواب دیا، اے اماں، جس چیز کو صدقہ کر دیا جائے اس میں اپنا حصہ رکھنا جائز نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گھر تشریف لائے اور حضرت فاطمہ سے کھانے کے لیے کچھ مانگا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا، اے علی، آج فاقے کا 3 دن ہے، گھر میں کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، فاطمہ، تم نے مجھ سے ذکر کیوں نہیں کیا؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا، میرے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخصتی کے وقت نصیحت کی تھی کہ میں کبھی سوال کر کے آپ کو پریشان نہ کروں، اس لیے میں نے کچھ بھی نہ کہا۔ یہ جان کر حضرت علی بہت متاثر ہوئے اور فرمایا کہ یہی وہ صبر اور قربانی ہے جس نے اہل بیت کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ تیسرا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی اکثر فاقوں میں گزرتی تھی۔ کئی دنوں تک گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ ہوتا، لیکن اگر کوئی فقیر یا مسکین ان کے دروازے پر آتا تو آپ کبھی اسے خالی ہاتھ نہ جانے دیتی، جو کچھ گھر میں ہوتا وہ دے دیتی اور فرماتی، اسے بیچ کر اپنی ضرورت پوری کرو اور پیٹ بھر کر کھاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سادگی اور تقوی بھی بے مثال تھا۔ ایک مرتبہ کوفے کے گورنر ان سے ملاقات کے لیے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ نہ تو کوئی پہرے دار تھا نہ کوئی دربان۔ گورنر جب اندر پہنچے تو دیکھا کہ حضرت علی کے سامنے پانی کا ایک پیالہ پڑا ہے جس میں چند روٹی کے ٹکڑے ڈالے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے گورنر کو بھی کھانے کی دعوت دی۔ گورنر نے حیرت ہو کر پوچھا کہ اے امیر المؤمنین، آپ خلافت میں رہ کر ایسا سادہ کھانا کھاتے ہیں، حالانکہ اہل عراق کا کھانا تو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ حضرت علی نے جواب دیا، خدا کی قسم، یہ روٹی کے ٹکڑے مدینے سے آتے ہیں، کیونکہ میں اپنے پیٹ میں پاکیزہ مال کے سوا کچھ اور ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ یہ تمام واقعات ہمیں سادگی، سخاوت اور صبر کا درس دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی زندگی ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں ان کی زندگی سے یہ سبق لینا چاہیے کہ دنیاوی مال و دولت کی حیثیت سے زیادہ اہم اللہ کی رضا اور آخرت کی تیاری ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی ہمیں صبر، قربانی اور والدین کی خدمت کی عظیم مثالیں دیتی ہیں۔ ان کی زندگی ہر مسلمان عورت کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور کمنٹ کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔